آگے ہے زبان کا غلط استعمال اور زبان سے کیے جانے والے حرام کام. غیبت، بیک بائٹنگ. قرآن مجید میں ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور غیبت کیا ہے؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ وہ اسے سنے تو ناپسند کرے. یعنی جو بات ہم کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتے وہ اس کے پیچھے کہنے سے بھی پرہیز کریں، یا جس کے بارے میں پتہ ہو کہ ہم اس کی بات کریں گے اور وہ سن لے تو اسے برا لگے گا، تو وہی غیبت ہے. عن ابی برزۃ الاسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. سیدنا ابو برزہ الاسلمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے ہوا کرو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور جس کی عزت کے درپے اللہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے. کتنی سخت بات ہے. یعنی اگر تم کسی کی بے عزتی کرو گے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ تمہاری بے عزتی نہ ہو. تو وہی بات ہے کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے. کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت خود اپنے آپ کو وہاں رکھ لیا جائے تو انسان بہت اچھی طرح معاملات کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے. کیونکہ غیبت دوسرے کو رسوا کرتی ہے، دوسرے کو اس کے مقام سے گراتی ہے، بعض اوقات اس کی ایک غلط تصویر پیش کرتی. جیسے پہلے میں نے عرض کیا، ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم سے غلطی ہو تو ہمیں معاف کر دیا جائے، درگزر کیا جائے، غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تو جب کوئی بھی شخص کسی کی غلطی کو معاف کرنے کی بجائے اسے اٹھا کے 10 لوگوں میں اور نشر کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. چغلی. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. یہ میم چھوٹا کر لیں کیونکہ یہ ٹیکسٹ میں بڑا آ گیا ہے. مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. اور ہر قسم کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے جو بہت تانا دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہگار ہے. کچھ لوگوں کا مشغلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ادھر کی باتیں ادھر کرتے رہتے ہیں. اگرچہ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن جس شخص کے اندر بھی یہ ٹریٹس ہوں گی، ایسے خصائص ہوں گے، اس پر اس کا اطلاق ہوگا. ان عبد الرحمن ابن غنم یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبۃ الباغون البراء العنۃ. سیدنا عبد الرحمن بن غنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی، بیزار اور متعنت ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں. تو بہترین بندے کون ہیں اور ہم کس طرح ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کہ جب ہم لوگوں کو اللہ کی یاد دلانے والے ہوں. اور بدترین کون ہے؟ جو لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوائیں. سوچئے ہم نے کہیں کوئی ایسا کردار تو ادا نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے دو محبت کرنے والوں میں پھوٹ پڑی ہو. ہوتا پتہ کیا ہے، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ بتائیے. محبت چاہتے ہیں. کیا کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ پرفیکٹ ہو کے ہمیشہ آپ کو محبت دے؟ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی کمزوریوں کو بھی بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں.
تو بعض اوقات وہ محبت کے بدلے میں محبت نہیں دے پاتے، آپ کی کوئی کمزوری آپ کو بتا دیتے ہیں. دا مومنٹ کوئی شخص ہمیں ہماری ویکنیس بتاتا ہے تو پھر ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم دکھی ہو جاتے ہیں، ہم رونے دھونے لگتے ہیں، ہم ناراضگی ہو جاتی. پھر ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہی محبوب کی چغلی یا غیبت یا کوئی کمزوری یا غلطی یا گناہ کسی اور سے کرتے ہیں. وہ شخص ہمیں ہمدردی دینے لگتا ہے. ہم نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے دو محبت کرنے والے ہیں ان میں پھوٹ پڑ جاتی، دل پھٹنے لگتے ہیں، دور ہونے لگتے ہیں. غلطی کس کی تھی؟ غلطی آپ کی تھی کہ آپ نے صبر نہیں کیا اور آپ نے بات آگے پھیلا دی. جب بات آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر بات گئی، پھر آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. کسی بھی ریلیشن شپ میں کوئی بھی ہو، ماں بچے کا ہو، بہن بھائی کا ہو، شوہر بیوی کا ہو، کسی بھی ریلیشن شپ میں ہمیشہ بہار نہیں رہتی، ہمیشہ محبتیں نہیں رہتی، ہمیشہ اچھے تعلقات نہیں رہتے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں توقع ہوتی ہے، جہاں توقع ہوتی ہے وہاں پر توقع بعض اوقات پوری نہیں ہوتی تو انسان ڈسہارٹ ہوتا ہے. لازم ہے یہ بات، چاہے دنیا کا کوئی تعلق دیکھیں. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ فلاں شخص کے ساتھ میری ایسی اچھی ریلیشن شپ ہے یا ایسا اچھی محبت ہے کہ ہمارے درمیان کبھی آج تک اختلاف نہیں ہوا یا ہم نے کبھی ایک دوسرے کو ہرٹ نہیں کی. کچھ بھی ہو، کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو ہی جاتا ہے. یہ موقع ہوتا ہے صبر کرنے کا کہ جہاں ریلیشن شپ میں کمی بیشی آئی وہاں اس کو بس کنٹرول کرنا ہے، اس کو پھیلانا نہیں اس بات کو، ورنہ معاملات اتنے بگڑ جائیں گے کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. پھر خون کے رشتے جو ہوتے ہیں، کیا آپ ان کو کاٹ سکتے؟ مثلاً آپ کو اپنی امی سے کوئی شکایت ہوئی، اور ہوتی ہے، کئی لوگوں کو ہوتی، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہی بتائیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ فوراً اپنی کسی دوسری بہن سے ذکر کرتے ہیں، امی نے مجھے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا. اچھا آپ کا دل تو ہلکا ہو گیا، لیکن امی کی پوزیشن جو آپ نے خراب کی. تو اسی طرح کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، ہسبینڈ کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، جب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو ذرا سا ٹائم دیں دوسرے شخص کو سمجھنے کا، سوری کر لیں، اچھے سے دوبارہ بات کر لیں. ہو سکتا ہے امی کو ناراض کرنے میں بھی آپ ہی کی کوئی حرکت ہو. اپنی مائیں بلا وجہ نہیں ناراض ہوتی، ہم کچھ کرتے ہیں تو وہ ناراض ہوتی ہیں. اس وقت ہم اپنے آپ کو تو معصوم بنا لیتے ہیں کہ ہم تو بے گناہ ہیں اور سارے ظلم اور زیادتی ماں کی. اور بعض اوقات ہو بھی جاتی ہے ماں سے زیادتی، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ بچے میری ملکیت ہے، میں جو چاہوں ان سے کروں. وہ بھی بعض اوقات غصے میں آ کے حد سے بڑھ جاتی ہے سزا دینے میں یا کوئی سختی کرنے میں یا ڈسپلن کرنے میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان سارے تعلقات کے اندر صبر و ضبط اور تحمل کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر باتوں کو آگے نہ پھیلانے کی. تو شرار عباد اللہ المشاؤن بالنمیمہ، چغلیاں لگانے والے، المفرقون بین الاحبہ، الباغون، البراء، العنت، یہ ساری بد اخلاقی کی صفات ہیں. جی یعنی کسی میں کوئی انٹرسٹ نہیں، بس ہر ایک سے بیزار اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی تلاش کرے. یعنی جس سے ملے اس میں کوئی اچھی چیز دیکھنے کی بجائے اس کی کوئی چیز کچھ نہ کچھ نکال لے. یعنی کسی سے نہ بننا، چڑچڑا پن اور کسی سے بھی نہیں بننا. جی منفی سوچ تو ایک ریزن ہوتی ہے نا، تو جی نکتہ چینی اس کا نتیجہ ہوتی. گاؤں میں کوئی عورت ہے، یعنی کہ اس کی نیچر یہ ہے کہ ہوا بھی آتی ہے تو وہ اس سے لڑتی ہے. یعنی ہوا لڑنے کی انہوں نے مثال دی نا کہ وہ ہوا سے بھی، تو یہ بیزار شخص جو ہے اس کے لیے پھر یعنی کوئی بھی چیز ٹریگر کر دیتی اس کے غصے کو. لا يدخل الجنت نمام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو جنت کو بھی جہنم بنا دے چغلیوں سے آگ لگا لگا کے. عن عبد اللہ بن مسعود قال ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انبئکم ما العزہ هي النمیمة القالة بین الناس وفی روایت النمیمة التي تفسد بین الناس. سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ العدھ کیا چیز ہوتی ہے؟ العدھ کیا چیز ہے؟ اس سے مراد وہ چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کر دے، اور ایک روایت میں ہے وہ چغلی جو لوگوں میں فساد پیدا کر دے، عیب جوئی.
ان امرؤ شتمک وعیرک بما یعلم فیک فلا تعیرہ بما تعلم فیہ فانما وبال ذلک علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہیں تمہاری کسی بات پر جو وہ جانتا ہو آر دلائے تو تم اس کے عیب پر جو اس میں ہو اسے آر مت دلانا، بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا. یعنی آپ سے غلطی ہوئی، اس نے آپ کو آر دلائی نہیں، آپ کی غلطی جتائی اور آپ کو برا بھلا کہا. جب کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے؟ پاسبل ریئیکشن تم بھی تو ایسے ہی ہو، فوراً کہتے ہیں تم بھی تو ایسے ہی، اس میں کچھ ڈھونڈنے لگتے ہیں. فرمایا کہ جس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تم جواب میں ویسا مت کرو، تم مت تانا دو کہ تم بھی تو ویسے ہی ہو، تو بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا جس نے تمہیں برا بھلا کہا. ورنہ یہ کہ بات دنیا میں برابر ہو جائے گی، بدلہ ہو جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات صاحبکم فدعوہ لا تقوا فیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا ساتھی وفات پا جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کے عیوب بیان نہ کرو. یعنی مرنے والوں کی بری باتیں نہ کرو، اچھی بات ہی کرو تاکہ ان کے حق میں اچھی گواہیاں لکھی جائیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا. سیدہ عائشہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو، مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا، وہ اپنے مقام کو پہنچ گئے. تانا زنی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے. غیبت ہوتی ہے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، اور تانا زنی ہوتی ہے منہ پہ بولنا، عیب لگانا. یعنی تم میں یہ نقص ہے، تمہیں یہ، تو تمہیں پکانا نہیں آتا، تمہیں کھلانا نہیں آتا، تمہیں پہننا نہیں آتا، تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں وہ نہیں آتا. یعنی سامنے برائیاں کرنا. اور غیبت یہ ہے پیچھے کہنا، وہ کھاتا نہیں جب تک کھلائے نہ، وہ پیتا نہیں جب تک پلائے نہ، وہ سوار نہیں ہوتا جب تک سوار نہ کرے، وغیرہ وغیرہ. تو سامنے ہو یا پیچھے ہو، یعنی عیب لگانا سامنے ہو یا پیچھے ہو، دونوں طرح سے برا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اور یہاں پر لکل کہا ہے، مشرک منافق کافر کی بات نہیں ہو رہی. ویل لکل، ہر وہ شخص جس میں یہ عیب ہوگا اس کی شامت ہے. تو اس سے توبہ کرنی چاہیے ہم سب کو. اور جو اپنی غلطیاں دیکھنے لگ جائے اس کو دوسروں کی غلطیاں پھر نظر نہیں آتی. عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا الفاحش البذیء. سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا، فحش گو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا. یعنی دوسروں کو تانے نہیں دیتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، اور بےہودہ فضول لغو باتیں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. پھر ہے من لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی تو یہ اس کا خون کرنے کے برابر ہے، یعنی مار ڈالنے کے برابر ہے. اور جو شخص کسی مسلمان پر کفر کا الزام لگائے تو یہ اس کا خون کرنے کے برابر ہے. یعنی مسلمان کو کافر کہنا ایسا ہے جیسے اس کو قتل کر دینا. آبرو ریزی. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من ارب الربا الاستطالة فی ارض المسلم بغیر حق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے، ربا یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. استطالہ ہوتا ہے کسی کو بدنامی کی شہرت دینا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کی غلطی دیکھ کر اس کو بتانے کی بجائے لوگوں میں عام کرنا اور اس کی شہرت خراب کرنا. تو یہ کیا ہے دراصل؟ یعنی سود لینے سے بھی بڑا سود ہے. یعنی ایسا شخص گویا ربا لے رہا ہے. پھر ہے ارب الربا شتم الاعراض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آبرو ریزی کرنا سب سے بڑا سود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی ربی عز وجل مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم فقلت من هؤلاء یا جبریل قال هؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میرے رب عز وجل نے معراج عطا کی تو اس رات میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کھرچ رہے تھے، نوچ رہے تھے.
میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو کے درپے رہتے ہیں، یعنی دوسروں کو بدنما کرتے رہتے ہیں، بدنام کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے عیب اچھالتے رہتے ہیں، مجالس میں ان کی برائیاں کر کر کے ان کو رسوا کرتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا گالی گلوچ۔ ان ایاز ابن حمار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد فقلت یا رسول اللہ ارأيت لو ان رجلا سبني في ملأ هم انقص مني فرددت عليه هل علي في ذلك جناح؟ قال المستبان شیطانان یتہاتران ویتکاذبان۔ سیدنا ایاز بن حمار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے کہ تواضع اختیار کرو، نہ کوئی کسی کے خلاف سرکشی کرے، نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔ اس پر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر کوئی مجھے ایسے مجمع میں گالی دے یعنی پبلکلی، جو لوگ حیثیت میں مجھ سے کم ہوں، یعنی فالوورز ہوں یا ویسے رتبے میں یا جاہ میں کم ہوں، اس پر میں اسے جواب دوں تو کیا اس پر بھی مجھے گناہ ہوگا؟ یعنی میں بھی بدلہ اگر پبلکلی لوں؟ آپ نے فرمایا دو گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان ہیں، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات گالیوں میں جو کہا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ اگر آپ مختلف گالیوں کا جائزہ لیں اور ان کا مطلب دیکھیں تو کسی کو حرام کی اولاد بتایا جاتا ہے، کسی کو کتے کی اولاد بتایا جاتا ہے، کسی کو اور اس طرح، تو یہ فحش بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے، یعنی انسان کیسے کتے یا گدھے کی اولاد ہو سکتا ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو، لڑاکا۔ بحث مباحثہ قرآن مجید میں ہے جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحثیں کرتے تھے۔ کتنی شدید وعید ہے۔ آج کل لوگ نماز کے اوقات میں آذان ہو جاتی ہے بیٹھے رہتے ہیں اٹھ کے نہیں دیتے، خود طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن کسی غریب مسکین کی فکر نہیں ہوتی، اور دین ہو پالیٹکس ہو اس میں بحثیں خوب کرنا جانتے ہیں، سخت باتونی۔ تو ہمیں اپنے ان رویوں پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان حذیفہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تعلموا العلم لتباہوا به العلماء او لتماروا به السفہاء او لتصرفوا وجوہ الناس الیکم فمن فعل ذلك فهو في النار۔ حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ تم علماء کے سامنے فخر کرو، کہ ان کو جتاؤ کہ ہم بھی عالم بن گئے ہیں، یا جاہلوں سے بحث اور تکرار کرو کہ جن کو کچھ نہیں آتا ان کا سر کھاؤ، یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو، یعنی ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کراؤ کہ دیکھو ہم بڑی چیز ہیں۔ اس لیے جو ایسا کرتا ہے وہ آگ میں جائے گا۔ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے جو پہلے دن بتایا گیا تھا آپ کو؟ نمبر 1 عمل، اور نمبر 2 تبلیغ، اور نمبر 3 پھر صبر۔ بہتان قرآن مجید میں حضرت عائشہ کے واقعہ جو واقف کے بارے میں آتا ہے استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے، یعنی وہ بات آگے سے آگے کر رہے تھے، اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ یعنی خصوصاً سکینڈلز کو عام کرنا اور اچھالنا اور دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور سوچ سمجھ کر اول تو جب کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو، کوئی قصہ بیان کیا جا رہا تو اس میں انٹرسٹ نہ لیں، لیکن اگر کوئی زبردستی سنائی جائے تو اپنا منہ بند رکھے، زپ رکھے، اس کو آپ سے آگے کسی تک نہ وہ پہنچے۔ زبان کا زنا فحش گفتگو ہے، واللسان زناہ الکلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور زبان کا زنا گفتگو کرنا یعنی فحش باتیں کرنا۔ ان عقبۃ بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان انسابکم هذه ليست بسباب على احد وانما انتم ولد آدم طف الساعی لم تمتلؤوه
لیس لأحد فضل الا بالدین وعمل صالح حسب الرجل ان يكون فاحشا بدیا بخیلا جبانا. سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو، دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. آدمی کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ فحش گو، بد کلام، بد اخلاق، بخیل اور بزدل ہو. یعنی یہ کوالٹیز ایک بدترین انسان کی ہیں. یعنی ہر ایک میں کمی ہے لیکن بدترین لوگ یہ ہیں. اصل میں فضیلت یا فوقیت کس کو حاصل ہے؟ جو دین اور عمل میں آگے ہو، صرف علم میں نہیں بلکہ اس کا عمل بھی اچھا ہو. عن عائشة أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ائذنوا له فبئس ابن العشيرة وبئس أخو العشيرة فلما دخل ألان له الكلام فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو بدعه الناس اتقاء فحشه. سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا اسے اندر آنے دو، وہ قبیلے کا برا بیٹا یا برا بھائی ہے. جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس سے نرمی سے گفتگو کی، یعنی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا. میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اس کے متعلق فرمایا تھا جو آپ نے فرمایا تھا. پھر جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس سے نرمی سے گفتگو کی. آپ نے فرمایا اے عائشہ، اللہ کے نزدیک درجے کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہے جس کو لوگ اس کی فحش باتوں سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی بدنام ہو، کتنا بھی برا ہو، کتنا بھی خراب ہو، لیکن ہم جب اس سے بات کریں تو اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ ہی کریں. یعنی ہمارے اخلاق میں کمی نہیں آنی چاہیے، لیکن اس کے شر سے محتاط رہیں. فحش شاعری. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا شعر کے ساتھ بھر جانے سے بہتر ہے. مراد فحش شاعری ہے، گانے وغیرہ. کسی نے لکھا ہے کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ فحش گو، بد کلام، بد اخلاق، بخیل اور بزدل ہو. تو بزدل کی سمجھ نہیں آئی. بزدل یہ سے مراد یہاں وہ شخص ہے جو حق بات نہ کر سکتا ہو، امر بالمعروف نہیں انل منکر نہ کر سکتا.